इस वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस में जुमलों की मुख्तलिफ इकसाम को पढ़ने की मशक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मिलकर पढ़ते हैं पहले कॉलम में दिए गए तमाम जुमलों को। ये जुमले अफर्मेटिव तर्ज के जुमले हैं। अफर्मेटिव से मुराद है ऐसे जुमले जिनमें किसी बात का इकरार किया जा रहा हो, यानी कि इस टेंस के लिहाज से हम कहेंगे कि ऐसा हुआ था। तो शुरू करते हैं। पहला जुमला है आई वर्कड, यानी मैंने काम किया था। अगला जुमला यू वर्कड, यानी तुमने काम किया था या तुम सब ने काम किया था। इसके बाद है ही, शी और इट के अल्फाज। इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। ही वर्कड यानी उसने काम किया था, शी वर्कड उसने काम किया था, और इट वर्कड इसका मतलब भी होगा उसने काम किया था। ही का लफ्ज़ जो है ये किसी लड़के या आदमी के मुतालिक बात करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि शी का लफ्ज़ किसी खातून या लड़की के मुतालिक बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एज के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी जानवर या बेजान चीज़ के मुतालिक बात करने के लिए। और ये तीनों ही कहलाए जाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कोई वाहिद शख्स या चीज़ जो कि आपके सामने मौजूद ना हो और आप उसके मुतालिक कुछ बता रहे हों। अब अगला जुमला वी वर्कड, यानी हमने काम किया था। दे वर्कड यानी उन्होंने काम किया था। तो इन तमाम अफर्मेटिव तर्ज के जुमलों में आप देख सकते हैं सबसे पहले एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद वर्ब की पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। और चूंकि ये एक रेगुलर वर्ब है तो इसके आखिर में लेटर्स ई डी लगा देने से इसकी पास्ट फॉर्म बन जाती है। लेकिन अगर यहाँ किसी इर्रेगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया होता तो उसकी पास्ट फॉर्म की स्पेलिंग बिल्कुल अलग ही होती। मिसाल के तौर पे ईट की पास्ट फॉर्म होती है एट। तो इस तरह से ये जुमला अगर सिंपल पास्ट टेंस में अदा किया जाए और ये एक अफर्मेटिव जुमला हो तो वो होगा आई एट, यानी मैंने खाया था। इसी तरह से और भी बहुत से इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, जैसे कि रन से रैन बन जाएगा, इसी तरह से सिंग से सैंग, और राइट से रोट। तो इस तरह से इरेगुलर वर्ब्स जो हैं वो इस ई डी वाले रूल को फॉलो नहीं करते और इनके स्पेलिंग को ज़बानी याद करके ही इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब मिलकर पढ़ते हैं नेगेटिव तर्ज के जुमलों को। नेगेटिव से मुराद है एक ऐसा जुमला जिसमें किसी बात की नफ़ी की जा रही हो, यानी इस टेंस के लिहाज से हम कहेंगे कि ऐसा नहीं किया गया था। तो मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। पहला जुमला आई डिड नॉट वर्क या फिर आई डिडंट वर्क, यानी मैंने काम नहीं किया था। तो डिडंट कॉन्ट्रैक्शन है डिड नॉट के अल्फाज की। आम बोलचाल में ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्शंस का ही इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा इन्हें सीखना भी बहुत ज़रूरी है। डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए डिड और नॉट को एक साथ लिखा जाता है और लेटर ओ की जगह इस्तेमाल किया जाता है एक अपॉस्ट्रोफी का। अब देखते हैं अगला जुमला यू डिडंट वर्क, यानी तुमने काम नहीं किया था या फिर तुम सब ने काम नहीं किया था। इसके बाद है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। ही डिडंट वर्क यानी उसने काम नहीं किया था, शी डिडंट वर्क उसने काम नहीं किया था, और इट डिडंट वर्क इसका मतलब भी यही होगा उसने काम नहीं किया था। और इसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इनका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। अब देखते हैं अगला जुमला वी डिडंट वर्क, यानी हमने काम नहीं किया था। दे डिडंट वर्क यानी उन्होंने काम नहीं किया था। तो अब इन नेगेटिव जुमलों के अंदर दो अहम बातें नोट करने की हैं। पहली बात तो यह है कि इन जुमलों के अंदर वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जा रहा है लफ्ज़ डिड और नॉट का। माफ़ कीजिएगा, इन जुमलों के अंदर सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किया जा रहा है अल्फाज डिड और नॉट का। इसके अलावा दूसरा अहम फ़र्क ये है कि अफर्मेटिव जुमलों के अंदर वर्ब की पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया था, जबकि यहाँ इस्तेमाल किया गया है वर्ब की बेसिक फॉर्म का। और जैसे कि इससे पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी किसी जुमले में लफ्ज़ डिड का इस्तेमाल किया जाता है तो उस लफ्ज़ डिड के बाद में आने वाला वर्ब जो है उसे उसकी बेसिक फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तर्ज के जुमलों के आखिर में फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बात को सादा अंदाज में किया जा रहा हो तो फिर फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर पुरजोश अंदाज में बात की जा रही हो यानी ज़ोर देकर कुछ कहा जा रहा हो तो फिर इस्तेमाल किया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क का। चलिए अब मिलकर देखते हैं इंटरोगेटिव तर्ज के जुमलों को। इंटरोगेटिव से मुराद है सवालिया जुमले। पहला जुमला डिड आई वर्क, यानी
کیا میں نے کام کیا تھا. اب اگلا جملہ did you work یعنی کیا تم نے کام کیا تھا یا کیا تم سب نے کام کیا تھا. اب آگے دیکھتے ہیں اگلا جملہ did he work یعنی کیا اس نے کام کیا تھا. did she work کیا اس نے کام کیا تھا. اور did it work کیا اس نے کام کیا تھا. اس کے متعلق ہم پہلے ہی تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ did we work یعنی کیا ہم نے کام کیا تھا. did they work یعنی کیا انہوں نے کام کیا تھا. تو یہ تھے انٹراگیٹو طرز کے جملے. ان میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے افرمیٹو اور نیگیٹو جملوں سے مختلف ہے کہ ان جملوں کے اندر سب سے پہلے لفظ did کا استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ انٹراگیٹو طرز کے جملوں میں چونکہ لفظ did کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے لہٰذا ان کے بعد لفظ did کے بعد آنے والا ورب استعمال کیا جاتا ہے اپنی بیسک فارم کے اندر. جیسے کہ یہاں لفظ work جو ہے یہ ورب کی بیسک فارم ہے. اب اسی طرح سے انٹراگیٹو جملوں سے نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کے جملے بھی بنائے جا سکتے ہیں. ایسا کرنے کے لیے لفظ did کے بعد اضافہ کیا جائے گا not کا اور did not سے کانٹریکشن بن جائے گی didn't. تو اس طرح سے یہ جملہ ہو جائے گا didn't I work یعنی کیا میں نے کام نہیں کیا تھا. اگلا جملہ didn't you work یعنی کیا تم نے کام نہیں کیا تھا یا کیا تم سب نے کام نہیں کیا تھا. اور اسی طرح سے یہ باقی کے جملے بھی ہیں. ان جملوں کے اندر لفظ not کے استعمال کی وجہ سے انہیں نیگیٹو کہا جاتا ہے اور چونکہ یہ سوالیہ جملے ہیں تو اس لیے انہیں انٹراگیٹو بھی کہا جاتا ہے اور اس طرح سے بن جاتا ہے نیگیٹو انٹراگیٹو جملہ. چلیے اب ہم مل کر سمپل پاسٹ ٹینس کے اندر کچھ irregular verbs کا استعمال دیکھتے ہیں. اور یہ وہ irregular verbs ہیں جو کہ موسٹ کامن ہے یعنی جن کا استعمال عام طور سے کیا جاتا ہے. تو پہلا irregular verb جو کہ موسٹ کامن بھی ہے یعنی انگریزی بول چال کے اندر اس کا استعمال بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو اس کی افرمیٹو انٹراگیٹو اور نیگیٹو فارمز کو دیکھتے ہیں. یہ تمام جملے جو ہیں یہ سمپل پاسٹ فارم کے اندر ہیں یعنی انہیں سمپل پاسٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں افرمیٹو جملے کو یعنی جس میں ایک بات کا اقرار کیا جا رہا ہے. He went to a shop last night یعنی وہ کل رات ایک دکان پر گیا تھا. تو اب یہاں اس جملے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ افرمیٹو جملے میں ورب کی پاسٹ فارم کا استعمال ہوتا ہے. تو گو کی پاسٹ فارم یہاں ہے went یعنی یہاں ای ڈی والے رول کو فالو نہیں کیا جا سکتا اور گو کی پاسٹ فارم کا بالکل ہی مختلف سپیلنگ ہے. اور جیسے کہ اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ انٹراگیٹو اور نیگیٹو جملوں کے اندر لفظ ڈڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے بعد آنے والے ورب کو بیسک فارم میں استعمال کرتے ہیں. لہٰذا ان دو اقسام کے جملوں کے اندر لفظ گو کی بیسک فارم یعنی گو ہی استعمال کی جائے گی. تو چلیے اب مل کر پڑھتے ہیں اس انٹراگیٹو جملے کو یعنی جو ایک سوالیہ جملہ ہے. Did he go to a shop last night یعنی کیا وہ کل رات ایک دکان پر گیا تھا. آپ پڑھتے ہیں ایک نیگیٹو جملہ یعنی جس میں کسی بات کی نفی کی جا رہی ہے. He didn't go to a shop last night یعنی وہ کل رات ایک دکان میں نہیں گیا تھا. تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں ہی اقسام کے جملوں میں الفاظ کی ترتیب بالکل اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے کہ ہم اس سے پہلے ریگولر وربس کے ساتھ سیکھ چکے ہیں. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ irregular verb کی پاسٹ فارم کی سپیلنگ جو ہے وہ بالکل ہی مختلف ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں سمپل پاسٹ ٹینس کے اندر ایک اور irregular verb کا استعمال اور یہ ہے verb give اور یہ ہے اس کی بیسک فارم. اس کا استعمال بھی عام طور سے پایا جاتا ہے لہٰذا اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایک افرمیٹو جملہ جو کہ سمپل پاسٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے verb give کی مدد سے لیکن اس جملے میں استعمال کیا گیا ہے give کی پاسٹ فارم کو جو کہ ہے gave. تو اس طرح سے یہ جملہ ہے we gave her a doll یعنی ہم نے اسے ایک گڑیا دی. معاف کیجیے گا we gave her a doll یعنی ہم نے اسے ایک گڑیا دی تھی. تو جیسے کہ سمپل پاسٹ ٹینس میں تمام افرمیٹو جملوں میں سبجیکٹ کے بعد ورب کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح سے یہاں بھی اسی رول کو فالو کیا گیا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ جیسے کہ ریگولر وربس کے آخر میں ای ڈی لگانے سے پاسٹ فارم بنائی جاتی ہے لیکن یہاں چونکہ ایک irregular verb کا استعمال کیا گیا ہے تو اس کے اپنے الگ ہی کچھ
اپنے الگ ہی سپیلنگ ہے، یعنی اس کی سپیلنگ بالکل مختلف ہیں اور وہ ای ڈی والے رول کو فالو نہیں کر رہے، تو لہٰذا انہیں زبانی یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں انٹراگیٹو طرز کا جملہ۔ We didn't give her a doll، یعنی ہم نے اسے ایک گڑیا نہیں دی تھی۔ اب ہے نیگیٹو جملہ did we give her، معاف کیجیے گا یہ دوسرا جملہ جو ہے یہ نیگیٹو طرز کا ہے، اسے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ We didn't give her a doll، یعنی ہم نے اسے گڑیا نہیں دی تھی۔ اور اب آخر میں ہے انٹراگیٹو طرز کا جملہ یعنی ایک سوالیہ جملہ did we give her a doll، یعنی کیا ہم نے اسے ایک گڑیا دی تھی۔ تو ان آخر کے دو جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ did کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ verb to do کی past form ہے، تو اس کے بعد ان دونوں ہی جملوں کے اندر verb کی کون سی فارم کا استعمال کیا گیا ہے؟ اس کی بیسک فارم کا، جیسے کہ لفظ give کی بیسک فارم give ہی ہے، تو ان دونوں ہی جملوں میں ہم نے پاسٹ ٹینس کے اندر ورب کی بیسک فارم کا اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ ان دونوں ہی جملوں میں لفظ ڈڈ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سمپل پاسٹ ٹینس کے اندر ایک اور irregular ورب کا استعمال، اور یہ بھی بہت کامن ہے۔ یہ ورب ہے come، اس کی پاسٹ فارم ہے came اور اس کی بیسک فارم جو ہے وہ بھی come ہی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں افرمیٹو جملہ they came to meet us، یعنی وہ ہمیں ملنے آئے تھے۔ تو جیسے کہ افرمیٹو جملوں کے اندر سمپل پاسٹ ٹینس میں ورب کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں استعمال کیا گیا ہے لفظ came کا۔ اب آگے دیکھتے ہیں اگلا جملہ، یہ ہے نیگیٹو جملہ they didn't come to meet us، یعنی وہ ہمیں ملنے نہیں آئے تھے۔ اب یہاں اس جملے میں چونکہ لفظ did کا استعمال کیا گیا ہے لہٰذا اس کے بعد آنے والا ورب جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنی بیسک فارم میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں انٹراگیٹو جملہ یعنی سوالیہ جملہ did they come to meet us، یعنی کیا وہ ہمیں ملنے آئے تھے؟ تو اب یہاں اس جملے کے اندر بھی چونکہ لفظ did کا استعمال کیا گیا ہے لہٰذا اس کے بعد آنے والا ورب جو ہے وہ اپنی بیسک فارم میں ہے۔ تو یہ تھی سمپل پاسٹ ٹینس کے اندر irregular اور ریگولر وربس کے ساتھ جملوں کی مختلف اقسام۔ انہیں اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔